نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال تبارک و تعالی فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میری آج کی یہ گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرے حصے میں مجھے اپنے موجودہ حالات کے حوالے سے قرآن حکیم کی طرف از سر نو راغب ہونے کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ میں نے اس وقت سورہ الرحمن اور سورہ عبس کی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جو عظمت ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ہم غور کریں۔ اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ عظمت قرآن کا بیان جہاں ہم خود کلام الہی سے سمجھیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ اس کلام کی کیا عظمت ہے۔ قرآن مجید کی عظمت سے اصلاً تو وہ ہستی واقف ہے جس کا یہ کلام ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس کی عظمت سے صحیح معنوں میں واقف وہ ہستی ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات بڑی مختصر ہیں۔ پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، الرحمن۔ اس کے بعد کی 3 آیات 2 الفاظ پر مشتمل ہیں، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ لیکن اگر ہم ان الفاظ پر غور و فکر کریں، سوچ بچار سے کام لیں، تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان مختصر ترین الفاظ میں جو مضامین پنہاں ہیں، ان مضامین کا بیان کرنا کسی ایک تقریر میں ممکن ہی نہیں۔ ہر اعتبار سے ایک چوٹی کا مضمون ہے جو ہر آیت میں آیا ہے۔ پہلی آیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صرف ایک لفظ الرحمن پر مشتمل ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام وارد ہوئے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں۔ جتنی اچھی صفات کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ تمام صفات ذات باری تعالیٰ میں بتمام و کمال موجود ہیں۔ جس اچھائی، جس خوبی، جس خیر اور جس کمال کا ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے وہ اللہ پاک کی ذات میں موجود ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وہی ہیں جو قرآن مجید میں یا حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام اللہ ہے، اور اس سے قریب ترین نام رحمان ہے۔ چنانچہ تلاوت قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے الفاظ بھی یہ ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اور دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ واقعہ یہ ہے کہ لفظ اللہ تو عرب میں بہت معروف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی اہل عرب اللہ کے نام سے بخوبی واقف تھے، اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور اپنے تمام شرک کے باوجود اس حقیقت کو مانتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پوری کائنات کا خالق تنہا وہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، تو وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں میں سب سے زیادہ نمایاں اور ایک خاص پہلو سے سب سے زیادہ پیارا نام رحمان ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ نام بار بار آیا
تو اہل عرب نے اعتراض کیا کہ رحمان کون ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے چاہے اللہ کہہ کر پکار لو چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، بس یہ جان لو کہ جس کو پکار رہے ہو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کے قریب ترین جو نام آتا ہے وہ رحمان ہے۔ لیکن میں نے جو عرض کیا کہ ایک دوسرے پہلو سے یہ سب سے زیادہ پیارا نام ہے، تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اس کی صفت رحمت سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت وہ صفت ہے جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ ہمارا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ضرورت مند ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کی بنا پر ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس پر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے یہ سوال کر لیا حضور کیا آپ بھی نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے خصوصی فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ کے نبیوں، پیغمبروں اور سید المرسلین، سید الاولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت خداوندی کی احتیاج ہے تو ہم اس سے کس طرح مستغنی ہو سکتے ہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدید احتیاج رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے پروردگار میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری جھولی میں ڈال دے، اور واقعہ یہ ہے کہ مخلوق کا معاملہ اللہ کے سامنے اس فکر اور احتیاج کا ہے، اور ہم رحمت خداوندی کے ہر آن محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت سے اس کے دو نام بنے ہیں، رحمان اور رحیم، اور یہ واحد صفت ہے جس سے اللہ کے دو نام آتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان میں رحمت کی دو شانوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے جو اس کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے جو اس دریا کی مانند ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے، جس میں سکون، دوام اور پائیداری ہو، اور رحمان رحمت خداوندی کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے جس میں ایک ہیجان کی کیفیت ہے۔ اسی طرح یہ لفظ رحمان بنا ہے، یعنی انتہائی رحم فرمانے والا، جس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت گویا انتہائی پیاری اور محبوب صفت ہے، اور اس میں بھی شان رحمانیت ایک عجیب کیفیت کی حامل ہے۔